مدر صاحب آپ کو کوئی شک تو نہیں تھا؟ میں پھر اپنی اس کے لیے پوچھ لوں کہ آپ کو کوئی شک تو نہیں تھا نا کہ بلہ رہے گا ان کے پاس؟ آپ کو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے پچھلے 2-3 پروگرام نکال کے دیکھیں کہ میں بار بار یہ کہتا کہ مجھے کبھی اس بات کا کبھی امکان ہے کہ بلہ تحریک انصاف کے پاس نہیں رہے گا. سو اٹس آل ایز ایکسپیکٹڈ، کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہے اس میں. بالکل کاشف، کیونکہ جو پیٹرن ہوتا ہے نا، پیٹرن پتہ چل جاتا ہے الیکشن سے پہلے کا کہ کس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. جس ملک میں ہمیں الیکشن سے پہلے پتہ چل جائے وزیر اعظم کون ہونے جا رہا ہے یا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی پارٹی میں جائیں آج، حالانکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا 8 فروری کو الیکشن، چیف جسٹس نے کہہ دیا 8 فروری کو الیکشن، آرمی چیف نے کہہ دیا 8 فروری کو الیکشن، آپ سے ہر دعوت میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ یہ جو ایک انسرٹنٹی ہے، یہی پاکستان میں واحد سرٹنٹی ہے کہ آپ کو کسی چیز کا یقین نہیں، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی ایک پتہ چلے گا یک آپ بالکل کمفرٹیبل ہیں، آپ کو پتہ ہے الیکشن سے ہونے والے ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو گئے. تو یہ جو ہماریاں چیزیں ہیں، اس سے سب سے زیادہ پاکستان کو غیر مستحکم سب سے زیادہ یہ چیز کر رہی ہے کہ ایک سیاسی عدم استحکام، اور ظاہر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا. سر کرسی کے لیے میوزیکل چیئرز بھی، سیاستدان بھی، میرا خیال ہے کہ they don't want to mend their ways either، وہ بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. یہ بات میں بالکل عامر صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ کل بھی یہ گفتگو بڑی لمبی ہم نے کی اسی جگہ بیٹھ کے کہ سیاستدان اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. ورنہ سیاستدانوں کو آج ایک جگہ کھڑے ہونا چاہیے. دیکھیں کچھ چیزوں پہ کہتے ہیں اس کے اوپر احتساب پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، لیکن ساتھ میں کم از کم جمہوریت اور اس کے پرنسپلز پہ تو آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے، جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا کہ آئندہ یہ کوئی سیاستدان نہیں کرے. کاشف دیکھو، کاشف کتنا ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارے یہاں جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے. بہت آبیس تھا، میرا خیال ہے اس وقت عمران خان صاحب کو پوزیشن لینی چاہیے تھی. آبیس تھا نا کہ ایک پارٹی کے پاس، ایک گروپ کے پاس 64 لوگ ہیں، دوسرے کے پاس 34 لوگ ہیں. سر مجھے اس دن کا پروگرام میں آپ کو بتاؤں، میں کیونکہ آپ نے یہ ذکر کر دیا مجھے یاد ہے، شبلی فراز صاحب یوں اٹھے تھے ٹیبل مارتے ہوئے جب ووٹ کاؤنٹ اناؤنس ہوا تھا. میں نے کہا یہ آپ کا نہ امیدوار تھا نہ آپ کی پارٹی سے تھا، لیکن جس طرح حکومت نے اس سارے پروسیس کو اون کیا تھا، we all knew it, we all saw it. سب پتا تو سب کو یہ ہے نا کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ. بٹ یہ گیم کھیل رہے ہیں وہی چیز، وہی آپ اسی طریقے سے کاشف آپ یوسف رضا گیلانی کا اٹھا لیں نا کہ جن کے پاس کوئی لوگ نہیں ہیں، وہ کیسے سینٹ میں سینیٹر بن گئے، قومی اسمبلی میں کیسے ان کو ووٹ پڑ گیا. پھر اس سے زیادہ بلیٹنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ کیمرے تک ریکور ہو گئے اور کچھ نہیں ہوا. میرا خیال ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرز کو، اگر انہوں نے آج نہیں سوچا تو اسپیس تو وہ ویسے ہی دیتے جا رہے ہیں. اب پہلے نیشنل سیکیورٹی، فارن پالیسی، دیتے کہاں جا رہے ہیں؟ اسپیس ہی کوئی نہیں بچی. وہی میں کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ، میں اس کے اوپر ایک اور بحث یہ ہے، آپ نے جو سیاستدانوں کی بات کی ان کے سے اور ادارے تھے نہ جاؤ. پچھلے 15 سال، 20 سال، 25 سال میں سب نے بتا دیا کہ سیاستدان کلا ہی ہے، لیکن سیاستدان میں بھی کوئی ایک سیاستدان ہر وقت اکیلا رہتا ہے، جڑا بندوق کے سامنے ہوتا ہے، جو اس وقت چھتر چھایا میں ہوتا ہے، چھتری کے نیچے ہوتا ہے، اس کی باری آنے والی ہوتی ہے. شست کے سامنے سیاستدان ہی سیاستدان کو رکھ لیتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے ویسے.